دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر غالب کی ایک بہت ہی مشکل غزل کے ساتھ، یہاں ایک ایسی غزل ہے کہ جس کے اندر ایسے اشعار ہیں کہ جن میں بڑی ہی یوں سمجھنے کے پیچیدگیاں ہیں، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں یقیناً اس سے اضافہ ہوگا۔ تو ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو پہلا شعر ہے اور غزل کا مسئلہ ہے: دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ دل میرا سوزے نہاں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کسی بھی چھپی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو سوزے نہاں ہے، جو میرے اندر ہی اندر ایک آگ لگ رہی ہے، اس سے بے محابہ یعنی بے خوف و خطر، بے چون و چرا یعنی بالفور جل گیا۔ آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ آتش خاموش کو کہتے ہیں، یعنی خاموش آگ، یعنی آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک چنگاری ہوتی ہے، ایک انگارہ ہوتا ہے، تو بظاہر اس کا جو ہے وہ کوئی شور بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چنگاری یا انگارہ جو ہے آہستہ جو ہے وہ بجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسی طرح بغیر کسی شور کے وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو غالب بیانی کہتا ہے کہ دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، یعنی میرے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی تھی، جو میرے اندر ایک درد چھپا ہوا تھا، جو کہ عشق کا درد تھا، اس کی وجہ سے میں آہستہ اسی طرح سے جل کر راکھ ہو گیا ہوں، جس طرح سے کہ کوئی انگارہ یا کوئی چنگاری جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ یہ خوش قسمتی سے میں سمجھتا ہوں غالب کے ان اشعار میں سے ایک شعر ہے کہ جو سیدھا ہے اور بالکل آسان ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، اور آپ اس کو پڑھ کر بالفور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو ایک مرتبہ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، ان دو چیزوں کی نفی کی ہے، ایک ذوق وصل اور دوسرا یاد یار۔ اور کیوں نفی کی ہے؟ آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، یعنی دل پر مایوسی اور ناامیدی کا ایسا حملہ ہوا ہے کہ دل کے اندر جتنی بھی یاد یار تھی اور جتنی بھی یار سے ملنے کی تمنائیں تھیں، ذوق وصل تھا، وہ سب کچھ جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس شعر میں غالب نے گویا کہ حد سے زیادہ جو ہے اپنی ایک طرح سے نومیدی اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا۔ تو یہ وہ شعر ہے کہ اس قسم کے یوں سمجھنے کے کچھ اور بھی اشعار ہیں، اور ان میں سے ایک یہ شعر ہے کہ جن میں غالب نے جو ہے محض جو ہے الفاظ کی بنیاد پر اتنی اونچی ایک عمارت تعمیر کر دی ہے کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا جو ہے نیچے کھڑے ہو کر مشکل نظر آتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بار۔ تو دراصل غالب پر اس کے محبوب نے ایک گناہ اعتراض کیا کہ آپ کیسے عاشق ہیں، کہ آپ کیسے آہیں کرتے ہیں، کہ آپ کی تو آہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے سے آہیں بھرتے ہیں، لیکن آپ کی آہ کا جو ہے مجھ پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کے جواب میں غالب جو ہیں وہ بڑی رعونت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، کہ او غافل تو کیا بات کرتا ہے، اس وقت میں تو تجھے نظر آ رہا ہوں، یہ میں معدوم سے بھی معدوم ہوں، یعنی بظاہر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میری ایک ہستی ہے، میں نظر آ رہا ہوں، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں۔ اب عدم یاد رکھیے گا کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں مطلب یہ کہ چیز معدوم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس سے بھی پرے ہوں، ٹھیک، اب اس سے پرے ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ پھر موجود ہوں، یعنی معدوم بھی ہوں اور موجود بھی ہوں۔ تو اس کو اکثر شارحین نے لکھا ہے کہ یہ گویا کہ ایک طرح سے اجتماع نقیضین ہے۔ اجتماع نقیضین اس کو کہتے ہیں کہ دو متضاد چیزوں کو جو ہے آپس میں آپ ایک ہی جگہ جو ہے وہ جمع کر دیں، یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدم یعنی معدوم، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پرے ہوں یعنی موجود بھی ہوں۔ تو ایک طرح سے یہ اجتماع نقیضین ہو گیا کہ دو متضاد چیزیں ہیں جو ہیں وہ غالب نے جمع کر دی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اصل مقصود یہ ہے کہ ایک ہے غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معدوم ہوں، پھر یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ معدوم سے بھی پرے اگر کوئی اور عدم کوئی ایسا جہان ہو سکتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اغراق، یاد رکھیے گا۔
کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے 3 ٹرمز ہوتی ہیں. میں انشاءاللہ ان پر ایک الگ سے ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا کہ نمبر 1 مبالغہ، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ نے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہو تو پھر اس کو غلو کہتے ہیں، اور اگر اس سے بھی آپ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا چاہیں تو اس کو اغراق کہتے ہیں. تو اس کو دراصل اغراق کہا گیا ہے. یعنی ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عدم، یعنی معدوم تو ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ معدوم سے بھی پرے اگر کوئی جہان ہے تو ظاہر ہے فنا سے کے پرے یا فنا کے بعد معدوم ہونا فنا ہونے کی بات ہے. تو ایک چیز جب فنا ہو گئی تو فنا کے بعد جو ہے کون سی کسر باقی رہ جاتی ہے. لیکن غالب اس چیز میں مبالغہ یعنی اغراق، تیسرا درجہ جس میں نے عرض کیا آپ کو کہ کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے 3 درجے ہیں، کہ پہلا مبالغہ، دوسرا غلو، تیسرا اغراق. تو غالب جو ہے اس کو اغراق کی حد تک لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو معدوم کا جو جہان ہے، جو عدم کا جو جہان ہے، اس سے بھی آگے معدوم، حتیٰ کہ اس وجہ سے جو ہے میری آہ کا جو ہے آپ پر جو ہے اثر نہیں ہو رہا. ورنہ میری تو یہ کیفیت ہے کہ جب میں اپنی آتشی آہ جو ہے اس کو نکالتا ہوں، اس کو ظاہر کرتا ہوں یا کھینچتا ہوں تو بال عنقا جو ہے وہ جلا کے رکھ دیتا ہوں. اور عنقا جو ہے یاد رکھیے گا کہ اس پرندے کو کہتے ہیں جو خود جو ہے وہ عدم کے اندر موجود ہے. تو الخلاصہ یہ ہوا کہ میں جو ایک عدم کا جہان ہے اس سے بھی آگے نکل گیا ہوں. ورنہ جب تک میں عدم میں تھا اور آنکھ کھینچتا تھا تو اس سے جو ہے عنقا کے بال جو ہے وہ جلا کے رکھ دیتا تھا. اس لیے میرے محبوب مجھے یہ مت تانا دے کہ میری آنکھ کے اندر جو ہے کوئی اثر نہیں رہا. اس کے بعد اگلا شعر ہے، عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. تو یہ شعر بھی اسی طرح سے جس طرح سے اس سے پہلا شعر تھا کہ اس کے اندر غالب نے جو ہے حد سے زیادہ مبالغہ یا اغراق سے کام لیا تھا، تو اسی طرح بعین ہی اس شعر کے اندر بھی ایک گونا جو ہے وہ اغراق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو غالب کہتا ہے کہ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. جوہر اندیشہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندیشہ کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں. آگے پھر غالب نے کہا کہ جوہر اندیشہ یعنی ایک تو طبیعت کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں جس کو غالب نے اندیشہ کے لفظ سے ظاہر کیا ہے، پھر آگے اس کا بھی جوہر یاد رکھیے گا کسی بھی چیز کا جو خلاصہ ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کا جوہر کہتے ہیں. تو غالب کہنا یہ چاہتا ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ، کہ جو میرے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، میرے دل پر جو مختلف قسم کی آفتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور سب کے سب آفتیں ظاہر ہے کیا ہیں، وہ عشق کی آفتیں ہیں. تو ان آفتوں کا میں کیا بیان کروں، کیسے عرض کروں ان کو. کیوں؟ اس کے عدم عرض کی یا عرض نہ کر سکنے کی جو وجہ غالب نے آگے بیان کی، وجہ کے طور پر کہا کہ کچھ خیال آیا تھا وحشت کہا کہ صحرا جل گیا. کہ ابھی میرے دماغ کے اندر جو ہے اپنی صحرا نوردی، وحشت یہاں ایک گناہ کنایا ہے صحرا نوردی سے، کیونکہ جب انسان کو کسی بھی وجہ سے وحشت ہو تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ باہر جو ہے کسی جنگل میں چلا جائے، وہاں جا کر جو ہے وہ صحرا نوردی کرے. تو غالب کہتا ہے کہ ابھی میرے دل کے اندر، دماغ کے اندر جو ہے وحشت یا اپنی صحرا نوردی کا خیال ہی آیا تھا کہ صحرا جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا، راکھ ہو گیا. تو اگر میں اپنی طبیعت کے اندر چھپی ہوئی جو عشق کی آگ ہے، جو جوہر اندیشہ ہے، اس کا احوال سنانے بیٹھ جاؤں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا عالم جو ہے وہ جلا کر خاکستر ہو میں کر سکتا ہوں. یا جو غالب کا یہ احوال جو ہے سننے جا رہا ہے، جو غالب سے یہ پوچھ رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس آگ کے اندر جو ہے وہ جل کر بھسم ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ میرے اندر جو آگ ہے میں اس کا بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ وہ اتنی شدید آگ ہے کہ اگر میں اس کے بیان کے بارے میں سوچوں بھی یا اس کو یوں سمجھے کہ میں بیان کرنے ہی لگوں تو ہر چیز کو وہ آگ جو ہے جلا کر بھسم کر دے گی. اور دلیل کے طور پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، غالب نے دوسرا مصرع کہا کہ جیسے میں نے اپنی صحرا نوردی کی بابت جو ہے سوچا ہی تھا کہ صحرا جو تھا وہ جل کر جو ہے وہ خاکستر ہو گیا. تو اب دیکھیں کہ اس میں بھی وہی اغراق والی بات ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جو ہے بظاہر جو ہے وجود ناممکن ہے. بھلا صحرا نوردی کے خیال آتے ہی کوئی صحرا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ جل سکتا ہے،
اسی طرح سے کوئی آدمی جو ہے اپنی طبیعت کی جو گرمی ہے، اپنی طبیعت کے اندر جو حدت ہے، اس کا جو ہے وہ بیان کرنا چاہے تو بھلا یہ کیوں کر اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سننے والا بھی اور سنانے والا بھی اور ارد گرد کا سارا عالم جو ہے وہ جل کر راکھ اور خاکستر ہو جائے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غالب کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور غالب کو ان باتوں کی وجہ سے مطعون بھی ٹھہرایا جاتا تھا۔ لیکن کمال یہی تھا غالب کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجب کمال ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس شعر کے اندر جو ہے کوئی معنویت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گہرائی یا گہرائی نہیں ہے، پھر بھی لوگ جو ہے اس شعر کو یاد بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لطف بھی لیتے ہیں۔ تو یہی جو ہے غالبیت ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے: میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا۔ غالب کہتا ہے، یہ شعر غالب کا میں سمجھتا ہوں اس غزل کے اندر جو ہے وہ دوسرے شعر کی طرح بہت آسان اور نسبتاً بہت آسان شعر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ اب میں ہوں اور افسردگی کی آرزو، یعنی کہ میں احباب کے رویے سے، ان کے سلوک سے بہت آزردہ خاطر ہوا ہوں، اور غالب کہتا ہے کہ دلیل کے طور پر کہ دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا، کہ دنیا جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو ریسیو کرتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر غالب نے دیکھا۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے صاحب جاہ اور صاحب دولت اور صاحب عزت، جس کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوں، اس کو تو بڑے شوق سے، ذوق سے، بڑے احترام کے ساتھ جو ہے اس کو ملتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر ایک آدمی صرف صاحب علم آدمی ہے، کسی کا کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتا، بطور خاص کسی کا کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ نہیں اس کو وہاں پہنچا سکتا، تو اس کو لوگ جو ہے خاطر میں نہیں لاتے۔ تو غالب کو دراصل اس بات کا بھی بہت شکوہ تھا، کیونکہ غالب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے خاندان کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے بڑے مانے جانے تھے، لیکن ظاہر ہے غالب کی زندگی جو ہے خود جو ہے بطور وظیفہ خار کی گزری، تو اس طرح سے غالب کا جو شہر کے عمائدین یا بڑے بڑے جو ہوتے تھے، یعنی حکومت کے جو یوں سمجھ لیں کہ ارکان تھے، ان میں اس طرح سے جو ہے غالب کا اثر و رسوخ جو ہے وہ نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس چیز کو غالب جو ہے پھر وہ دل پر بھی لیتے تھے، اور کبھی کبھی پھر وہ جو ہے اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو بس اس شعر میں اسی چیز کا اظہار کیا ہے کہ لوگوں کی جب میں روش دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے کس طرح اور کن معیارات پر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، تو بس پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں پڑا رہوں اور میں افسردہ خاطر ہی بہتر ہوں، کہ نہ میری طبیعت جو ہے وہ فرحت آمیز ہو، اور نہ مجھے جو ہے کسی سے ملنے کی تمنا ہو، اور نہ کوئی آ کر مجھ سے ملے، حتیٰ کہ پھر میں نتیجتاً اڑنے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس میں افسردہ ہی رہوں، میں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، کہ بس میں افسردہ رہوں، اور حتیٰ کہ مجھ میں جو ہے اس افسردگی کی وجہ سے نہ کہیں باہر جانے کی، کسی سے ملنے ملانے کی کوئی تمنا پیدا ہو، اور نہ نتیجتاً میں لوگوں کا اس طرح کا جو رویہ ہے یہ دیکھوں اور اس پر اڑوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل جو ہے اپنی تمام تر تشریح کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی التماس کے ہمراہ خاکسار آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔